ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ 186 اراکین نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اپوزیشن پہلے ہنگامہ کرتی رہی، پھر شکست کے آثار دیکھ کر بائیکاٹ کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ 186 ارکان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایوان سے خطاب میں پرویز الہی نے کہا، نون لیگ کو صحیح سرپرائز ملا، نون لیگ کے ارکان کے منہ کالے ہو گئے۔ طور پر آپ نے نون لیگ کو سرپرائز دیا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہم کیا کرنا چاہتے۔ ادھر سے برات بنا کے لے کے آئے تھے، ان کی ڈولی بھی خالی ہو گئی اور جھولی بھی خالی ہو گئی۔ اب یہ نون لیگ یہ رائے گنڈ کے ایک کونے کی جماعت رہ گئی۔ گورنر کا بھی کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ گورنر ایک شریف آدمی، اس کی عزت بھی انہوں نے خاک میں ملا دی۔ دلیر بنو، شکست ہوئی ہے تو اسے تسلیم کرو۔ عمران خان کی ٹیم نے ثابت کر دیا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں، اتنے بک گئے ہیں، سن لو نون لیگ والوں، تمہاری عادت خرید و فروخت کی۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے ممبر اور خواتین ہیں، ان کی حلقوں میں ہم اتنے کام کرائیں کہ نون لیگ کا ادھر نام ختم ہو جائے۔ ایجنڈے پر کاربند ہیں، قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو آج پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اعتماد کا ووٹ آئینی تقاضے کے مطابق نہیں لیا گیا۔ گورنر کا حکم معطل ہے تو کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے؟ یہ کارروائی سراسر رولز کے خلاف ہے اور آئین کے خلاف ہے، آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ اور جب معاملہ سب جوڈس ہے اور وہاں پہ آج ان کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ گورنر کا آرڈر جو ہے وہ غیر آئینی ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اب انہوں نے انڈر آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت یہ کس طرح سے جو ہے یہ تمام رولز ریلیکس کر کے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ ایک گھنٹے میں کیا ماجرا ہو گیا کہ نون لیگیوں کا چہرہ ہرا ہو گیا؟ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اعتماد کا ووٹ لو کر نعرہ لگانے والوں کے چہرے اتر گئے۔ پرویز الہی حکومت کو اقلیت کہنے والے خود اقلیت بن گئے۔ نون لیگ کو ہوا ایسا زوال، مگر کیا اس میں بھی کمال؟ کہتے ہیں ہماری پارٹی، ہماری سیاست، جو چاہے کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بتایا، وزیر اعلیٰ نے رات گئے 186 ارکان اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، سیاسی مسئلہ حل ہو گیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے، اعتماد کے ووٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، گورنر پنجاب کا اب اس پر اعتراض نہیں بنتا۔ عدالت نے پوچھا، آپ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، جی، اب ہم اس درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کر اچھا اقدام کیا، اب آپ کی اسمبلی ہے، آپ جا کر اپنے معاملات نمٹائیں، گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام سے متعلق عدالت کی معاونت کی جائے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن روکنے کی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی۔ اصغر عمر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جاننے کا۔ اصغر بتائے گا، درخواست مسترد کر دی گئی ہے؟ جی ہاں، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایم کیو ایم کی 15 جنوری کو ہونے والے الیکشن رکوانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ چونکہ اس بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ اس الیکشن کمیشن نے کیا تھا جس کا کورم مکمل نہیں تھا، تو اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، الیکشن روک دیا جائے۔ لیکن ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ایم کیو ایم صرف الیکشن رکوانا چاہتی ہے کیونکہ اس سے پہلے مختلف جو بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں حلقہ بندیوں سے متعلق اور کورم سے متعلق، اس میں بھی یہ نکات اٹھائے جا چکے ہیں اور عدالتیں اس بارے میں فیصلہ کر چکی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن مختلف درخواستیں مختلف بینچز کے سامنے لگا کر الیکشن رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے منتخب کر سکیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حکم امتناع جو ایم کیو ایم کی درخواست کا وہ خواہش تھی کہ 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کا دوسرے حصے فیز کا مرحلے کو روک دیا جائے، وہ استدعا مسترد کر دی ہے اور الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی 2 اسمبلیاں قربان کر رہے ہیں، کوشش ہے کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہوں۔ 5 لوگوں کو $1.25 ارب آفر کیے گئے۔ پرویز الہی رکاف لیگ کو بھی داد دیتا ہوں، دھمکیاں دی گئیں کہ نون لیگ میں چلے جائیں۔
عمران خان نے لاہور کو نون لیگ کا پانی پت بنا دیا، اب نواز شریف کل پڑھے گا۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھتے ہیں سازش دفن ہو گئی، نواز شریف کی آمد بھی کھٹائی میں پڑ گئی۔ 27 کلومیٹر کا جزیرہ گھیرے میں ہے، حکمران نہ منہ دکھانے اور نہ دروازے سے آنے کے قابل رہی۔ وزیر داخلہ نے تخت لاہور لے کر آنا تھا، وہ نون لیگ کا تابوت لے کر واپس آئے۔ اب انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ عمران خان کو سیاست آتی ہے۔ اعتماد کی منصوبہ بندی 3 دن پہلے کر لی گئی تھی۔ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرے گا اور عنقریب انتخابی مہم زخمی حالت میں شروع کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ پر نواز شریف اور مریم نواز پارٹی کی صوبائی قیادت پر شدید برہم۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے معاملے پر فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پارٹی کو آگاہ کیا گیا تھا، کم از کم 7 پی ٹی آئی اراکین رابطوں میں ہیں۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی الفت۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے، انہوں نے پارٹی قیادت کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف اپنا نمبر گیم پورا نہیں کر پائے گی، کیونکہ 7 سے 8 ارکان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ منحرف ہو چکے ہیں، وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن جب اعتماد کا ووٹ اب لے لیا گیا ہے تو اس پر پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ انہیں غلط اعداد و شمار دیے گئے۔ اگر وہ 7-8 ارکان ناراض تھے تو پھر ان ارکان کو کیوں مینیج نہیں کیا گیا؟ وہ وقت پر کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچے، جس پر میاں محمد نواز شریف نے رپورٹ طلب کر لی اور خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے ایک بار پھر اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پارٹی قیادت سے وضاحت طلب کی ہے میاں محمد نواز شریف نے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان ہی پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال سکتے ہیں۔ آئرس کے سروے میں 56% لوگوں نے چیئرمین پی ٹی آئی پر اعتماد، وزیر اعظم شہباز شریف پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ 2 دن کے سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ یو ای ای کے وزیر اقتصادی امور نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ دورے میں وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق $2 ارب قرض کی ادائیگی مؤخر کرنے پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان کو یہ قرض چند ہفتوں میں متحدہ عرب امارات کو واپس کرنے ہیں۔ امارات کی جانب سے پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے امدادی پیکج بھی متوقع ہے۔ $2 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے کو عملی شکل دینے پر مشاورت ہوگی۔ باہمی تجارتی حجم بڑھانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہنرمند، تعلیم یافتہ افرادی قوت کی کھپت اور مواقع کی فراہمی پر زور دیا جائے گا۔ اماراتی تاجروں، سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کاروبار، مزید سرمایہ کاری پر راغب کیا جائے گا۔ شہباز شریف سے سعودی فنڈ کے وفد کی ملاقات میں پاکستان میں سعودی عرب کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی امداد کے اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ $1 ارب امداد کے اعلان پر سعودی عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور خالد مقبول آج ایم کیو ایم کے بہادرآباد مرکز سے متصل گراؤنڈ میں مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی رافع۔ جی بالکل، سب سے بڑی پریس کانفرنس ایم کیو ایم مرکز بہادرآباد پہ آج ہونے جا رہی ہے اور ایم کیو ایم بہادرآباد مرکز پر پریس کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بہادرآباد سے متصل جو پارک ہے وہاں پہ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال اپنے رفقا اور کارکنان کے ہمراہ اور فاروق ستار اپنے رفقا اور کارکنان کے ہمراہ باقاعدہ ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم کا مرکز ہے وہاں پر بھی کرسیاں اور ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے ساتھ کارکنان آئیں گے ان کو یہاں پر بٹھایا جائے گا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے دوپہر 3 بجے کارکنان کو پاکستان یکجا ہونے کا امکان ہے۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں گے، جمہوری عمل کو روکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، اب تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کے ایم کیو ایم پاکستان پر شدید تنقید۔
میں جب یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اس کا نوٹس الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی لینا چاہیے، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی لینا چاہیے۔ اس شہر میں یہ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ایک جمہوری پروسیس کو روکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، رسی جل گئی ہے، بل نہیں گئے، اب تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے گا۔ یہ دھمکیاں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہیں، 2001 میں ہم سے کہا گیا تھا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ ورنہ لیٹ جاؤ، ہم کھڑے رہے، کہا گیا کہ جو نشان لگائے گا اس کا انگوٹھا کاٹ دیں گے۔ اب یہ چیپیدی کا شوربہ، یہ دھمکیاں دیں گے کراچی کے لوگوں کو، ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، آ جاؤ تم بھی میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا۔ جو اس وقت سازش کی جا رہی ہے کسی طرح الیکشن ملتوی کیے جائیں، اس میں حکومت سندھ بھی شامل ہے۔ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن اندر سب ڈائیلاگ ان کے چل رہے ہیں۔ موسم کی بات کریں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالا علاقے برف سے ڈھک گئے ہیں۔ چمن، زیارت، قلات میں ہر شے پر سفید چھا گئی۔ سوات، کلام، مالم جبہ میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ عابد خان سے مزید جانیں گے۔ عابد بتائے گا اس بارے میں۔ جی بالکل جی، آج جو ہے وہ ابھی سے کچھ لمحے قبل جب کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو گورنر پنجاب کے وکیل منصور عوان نے عدالت کو یہ بتایا کہ گورنر سے رابطہ ہو گیا اور گورنر نے اعتماد کے ووٹ کی تصدیق کر لی ہے، لہذا اب گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اسے واپس لیا جا رہا ہے۔ اس پر عدالت نے جو ہے وہ یہ قرار دیا کہ آپ نے اپنی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ حل کر لیا، جو اچھی چیز ہے، سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ایسے معاملات میں عدالت کی مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے۔ عدالت چونکہ فیصلہ لکھوا رہی ہے اور عدالت میں جو سامنے عدالت کی جانب سے آبزرویشن سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا نتیجہ جو ہے وہ گورنر نے اب تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، لہذا اب اس کیس کو مزید جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ایک آئینی معاملہ تھا جس کا جو ہے بخیر بخوبی جو ہے خیر خوش اسلوبی سے معاملہ حل نکل آیا اور گورنر نے جو ہے اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کر دیا ہے۔ عدالت اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دے رہی ہے کہ اب چونکہ آئین اسمبلی نے اپنا یہ معاملہ خود حل کر لیا، لہٰذا مزید اس کی پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید اس پر سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا۔